معراج کے اوپر اعتراض کر کے قادیانی کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، بلکہ قادیانی معراج کے اوپر اعتراض کر کے اپنے کافر ہونے پہ مور لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت کے کافروں نے معراج کا انکار کیا تھا، اور آج ان کی ذریت جو ہے آج بھی معراج کا انکار کرتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ذوی الاحتشام، ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم گفتگو کریں گے قادیانیوں کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی طور پہ نہیں ہوئی، کشف کے طور پہ ہوئی، روحانی طور پہ ہوئی، عالم خواب میں ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز مختصر سے وقت کے اندر قرآن، احادیث، بزرگان دین کی اقوال، مفسرین اکرام کے اقوال، محدثین اکرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تو اس کے اوپر دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلی دلیل رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ لفظ سبحان بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عالم خواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ کشف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص بات ہے جس کی وجہ سے رب کائنات لفظ سبحان ابتدا میں فرما رہا ہے۔ تو کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو سن لو، میری ذات وہ ہے جو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے اوپر، جنات کے اوپر بادشاہت عطا فرما سکتی ہے۔ میری ذات وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتی ہے۔ میری ذات وہ ہے جو جناب ادریس علیہ السلام کو جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ میری ذات وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمانوں کے اوپر اٹھا سکتی ہے۔ میری ذات وہ ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو پتھر کے اوپر کھڑا کر کے زمین و آسمان بھی دکھا سکتی ہے، جنت کا مشاہدہ بھی کروا سکتی ہے۔ تو اے لوگو، جب میری ذات ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پہ کھڑا کر کے زمین و آسمان دکھا سکتی ہے، جنت دکھا سکتی ہے، تو میری ذات اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر بھی کرا سکتی ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرما سکتی ہے۔ اور دوسری دلیل قرآن کریم سے رب کائنات نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، کہ اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے۔ یہ الفاظ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ لفظ اسرا اگر استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی جسمانی طور پر ہے، نہ کہ خواب کے عالم میں۔ اور دوسرا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر چل اور اپنا عصا مار کر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دے۔ اور تیسرا مقام رب کائنات نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیے، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ تمام مقامات جو ہیں یہ صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ لفظ اسرا جو ہے وہ روح پر نہیں بولا جاتا بلکہ جسم پر بولا جاتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے وہ جسمانی طور پہ کروائی ہے۔ اور حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شفا شریف میں لکھتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي النَّوْمِ، کہتے ہیں کہ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسم کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ نیند کے لیے نہیں بولا جاتا، خواب کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اور علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر ابن کثیر کے اندر لفظ عبد کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ عبارۃ عن مجموع الروح والجسد،
کہتے ہیں کہ عبد اسے کہا جاتا ہے روح مال جسد کو عبد کہا جاتا ہے، یعنی روح اور جسم کے مجسمے کو جو ہے وہ عبد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا لفظ عبد بھی اسی پر بولا جاتا ہے جب جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، اور لفظ اسرا بھی اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی موجود ہو۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج جو کروائی ہے وہ جسمانی طور پہ کروائی ہے، عالم خواب میں جو ہے وہ جو مرزئی کہتے ہیں وہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور آگے چلیے بخاری شریف کے اندر باب المعراج کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رب کائنات نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے کیا وہ نہ دکھایا جو تمہیں دکھایا، کہتے ہیں کہ قال ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ رؤیا قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات دکھایا گیا۔ اور تیسری دلیل جو سماعت فرمائیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی تو آپ نے جب لوگوں کے سامنے یہ تمام واقعہ پیش کیا تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مشرکین پہنچے، کفار پہنچے، منافقین پہنچے اور کہنے لگے هل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ آپ کا دوست جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر اس نے کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کافروں کو فرمایا اوقال ذالک، کیا آپ نے واقعی یہ بات کی ہے؟ تو مشرکین کہنے لگے کہ ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لئن کان قال ذلك لقد صدق، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو سچ ہی فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق سے تصدیق کی جا رہی ہے یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ عالم خواب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عالم بیداری کا معاملہ ہے۔ اور آئیے اب اس حدیث کی طرف چلتے ہیں، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم هل رأیت ربک قال نور انی اراہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی هل رأیت ربک، کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نور ہے، انی اراہ، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ تمام احادیث مبارکہ، یہ تمام قرآن کریم کی آیات یہ ثابت کر رہی ہیں کہ رب کائنات کے محبوب نے معراج کی ہے تو جسمانی طور پہ کی ہے۔ اب آئیے وہ حدیث مبارکہ جو قادیانی بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولکن عرج بروحہ، کہ اللہ کی قسم معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا بلکہ آپ کی روح کے ذریعے آپ کو معراج ہوئی۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں۔ حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمى عن محمد قال اخبرنی بعض آل ابی بکر، یہ روایت اصول حدیث کے اعتبار سے بھی مردود ہے اور ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں محمد بن حمید بن حیان ہے جو متروک الحدیث ہے، اور اس میں بعض آل ابی بکر یہ راوی مجہول محض ہے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے مجہول راوی کی روایت جو ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ لہٰذا قادیانیوں کی یہ دلیل کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کا جسم غائب نہیں ہوا، آپ کو جو ہے وہ روح کے ذریعے معراج ہوئی، یہ سراسر جھوٹا ہے اور یہ حدیث ضعیف بھی ہے اور مردود بھی ہے، یہ جو ہے وہ دلیل بننے کے قابل ہی نہیں ہے حدیث مبارکہ۔ اب آئیے اس سلسلہ میں صحیح سند کے ساتھ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں، سنیے حدثنا روح حدثنا ابن اسحاق عن عمر بن دینار انه سمع اکرمۃ یقول کان ابن عباس یقول وما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن قال شيء اریہ۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عالم بیداری میں دکھائی گئیں، جو معراج کی رات آپ کو فی الیقظۃ رآہ بعینہ حینا، کہ آپ کو جو ہے وہ بیداری کی حالت میں جو چیزیں دکھائی گئی۔ یہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی طور پہ ہوئی ہے، روحانی طور پہ نہیں ہوئی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رأى الجمہور فالحق انه اسراء واحد بروحه وجسده یقظۃ فی القصۃ کلها الى هذا ذهب الجمہور من علماء المحدثین والفقہاء والمتکلمین۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب الدنیا کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمہور کی رائے اور حق یہ ہے کہ واقعہ معراج ایک ہی ہے، اور آپ کو یہ معراج بیداری کے عالم میں روح اور جسم کے ساتھ ہوا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں انہ اسراء واحد بروحہ وجسدہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ معراج ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں محدثین، فقہاء، متکلمین میں سے جمہور کا موقف یہی ہے۔ اور اب شرح عقائد کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب درس نظامی کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، تو ذرا سماعت فرمائیے۔ والمعراج لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الیقظۃ بشخصہ الی السماء ثم الی ما شاء اللہ من العلا حق وقولہ بشخصہ۔ آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے تو بیداری میں ان کے جسم مبارک کے ساتھ آسمان تک، پھر وہاں سے جس بلندی تک رب تعالیٰ نے چاہا وہاں تک آپ کو معراج ہوئی۔ اور یہ کہنا کہ بے شخصی ہی اس طرف اشارہ ہے، یہ ان کے ظام کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ جناب معراج صرف روح کو ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ عقائد کی کتاب جو ہے شرح عقائد، اس کے اندر بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وذهب معظم السلف والمسلمین الى انه اسراء بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وانس بن مالک وحذیفہ وعمر وابی ہریرہ ومالک بن صعصعہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ سلف اور مسلمانوں کی بڑی بڑی ہستیاں فرماتے ہیں اس طرف گئی ہیں کہ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جسم کے ساتھ ہوا اور عالم بیداری میں ہوا، اور یہ قول حق ہے۔ اور یہی آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت جابر، حضرت انس بن مالک، حضرت حذیفہ، حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہم وردوا عنہ، یہ تمام صحابہ اکرام یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو میرے نبی کو معراج ہوا ہے تو عالم بیداری میں جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ معراج کے اوپر اعتراض کر کے قادیانی کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، بلکہ قادیانی معراج کے اوپر اعتراض کر کے اپنے کافر ہونے پہ مور لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت کے کافروں نے معراج کا انکار کیا تھا، اور آج ان کی ذریت جو ہے آج بھی معراج کا انکار کرتی جا رہی ہے۔